ڈور بیل مستقل بجے جا رہی تھی۔ ایسا ہی لگ رہا تھا جیسے کسی نے پش بٹن کو دبایا پھر ہاتھ ہٹانا بھول گیا ہو۔ رابرٹ گراہم ہڑبڑا کر اٹھا، پھر اس نے تیزی سے اٹھ کر میز کی دراز سے ریوالور نکالا اور جیب میں ڈالتا ہوا دروازے کے قریب آ گیا۔ ایک لمحے کے لیے رک کر اس نے کچھ سوچا، پھر بولٹ گرا کر دروازہ کھولا اور تیزی سے دیوار سے چپک گیا۔ دروازہ کھلتے ہی کوئی وزنی چیز زمین پر گری تھی۔ رابرٹ گراہم کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ مس براؤن کو شناخت کرنے میں اس نے غلطی نہیں کی تھی۔ تیزی سے زمین پر جھک کر اس نے مس براؤن کی نبض ٹٹولی، پھر اسے اٹھا کر پلنگ تک لے آیا۔ ہوش میں لانے کے لیے اسے مس براؤن کے منہ پر چھینٹے دینے پڑے تھے۔ میں کہاں ہوں؟ مس براؤن نے آنکھیں کھولتے ہوئے حیرت سے پوچھا، پھر گراہم کو دیکھتے ہی اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ تم اس وقت یہاں کس لیے آئی ہو؟ گراہم نے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، وہ شریف آدمی مجھے عمارت کے باہر چھوڑ گیا تھا، پھر چوکیدار نے سہارا دے کر مجھے یہاں تک پہنچا دیا۔ مس براؤن نے خوفزدہ آواز میں کہا۔ میں نے گھنٹی بجائی تھی اور اس کے بعد مجھے یاد نہیں کہ پھر کیا ہوا۔ کیا آج زیادہ پی لی تھی؟ نہیں، آج میں نے بوتل کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ تم نے ابھی کسی شریف آدمی کا تذکرہ کیا تھا؟ گراہم نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، وہی مجھے کاٹیج سے نکال کر لایا تھا۔ اگر وہ نہ آ جاتا تو شاید وہ مجھے بھی۔ مس براؤن کے بدن میں جھرجھری آ گئی۔ رابرٹ گراہم اسے وضاحت طلب نظروں سے گھور رہا تھا۔ تم کاٹیج سے سیدھی ادھر آ رہی ہو؟ کیوں؟ ہاں، میں نے اسے پروگرام کے مطابق مارگن کے اڈے تک پہنچا دیا تھا، لیکن کیا؟ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ سب کس طرح ہو گیا۔ میرے خدا، 3 لاشیں؟ گراہم اچھل پڑا۔ تفصیل بیان کرو، جلدی۔ مجھے کچھ بھی نہیں معلوم، یقین کرو۔ جیمز مجھے دوسرے کمرے میں چھوڑ گیا تھا، پھر وہ تینوں اسے گھیر چکے تھے، لیکن مس براؤن ایک لمحے کے لیے رکی، پھر سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے بولی، مجھے دوسرے کمرے میں سے کسی کی چیخ کی آواز سنائی دی تھی۔ پھر جب میں وہاں گئی تو مارگن نے مجھے ٹارچ لانے کا حکم دیا تھا، مگر جتنی دیر میں ٹارچ لے کر واپس آئی تو مارگن کو بھی ختم کر چکا تھا۔ میں نے اس کی پیشانی سے خون ابلتے دیکھا تھا۔ تم اسی احمق کا ذکر کر رہی ہو؟ ہاں، لیکن میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ وہ بہت ذہین ہے۔ شٹ اپ! گراہم حلق کے بل چلایا۔ اس کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہو گیا۔ مس براؤن نے اپنے ہونٹ سختی سے بھینچ لیے۔ اس نے تمہیں کیوں چھوڑ دیا تھا؟ یکلخت گراہم خونخوار لہجے میں گرایا۔ کیا تمہیں اسے موت کے منہ میں نہیں لے گئی تھی؟ وہ یقین کرو، اس نے مجھے بھی اپنی دانست میں مار ہی ڈالا تھا۔ مجھے ایسا ہی لگا تھا جیسے میرا سر لاتعداد حصوں میں منقسم ہو گیا ہو۔ اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں رہا۔ تمہیں یہاں تک لانے والا کون تھا؟ میں اس کی شکل نہیں دیکھ سکی تھی۔ غنودگی نے میرے ذہن کو معاف کر دیا تھا۔ تم نے اسے میرا پتہ کیوں بتایا؟ گراہم نے سرد لہجے میں پوچھا۔ میں شاید تمہیں حالات سے باخبر کرنا چاہتی تھی۔ کیا تم دوبارہ دیکھنے پر اس شریف آدمی کو شناخت کر لوگی جو تمہیں یہاں تک لایا ہے؟ مشکل ہے۔ پھر گراہم کچھ اور بھی کہنا چاہتا تھا، لیکن ٹھیک اسی وقت فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے جھپٹ کر ریسیور اٹھا لیا۔ چہرے کی رنگت فون کی گھنٹی بجتے ہی زرد پڑ گئی تھی۔ شاید وہ یہی سمجھا تھا کہ باس کا فون ہوگا، لیکن اندازہ غلط نکلا اور دوسری طرف سے بولنے والا اس کے لیے اجنبی ہی ثابت ہوا۔ کون ہو تم؟ گراہم ماؤتھ پیس پر گرایا۔ علی عمران، MSc PhD آکسن۔ ویسے کیا تم میرا شکریہ ادا نہیں کرو گے کہ میں نے مس براؤن کو بخیر و عافیت تم تک واپس پہنچوا دیا ہے؟ میں سمجھ لوں گا تم سے، گراہم نے سرد لہجے میں کہا۔ اردو میں سمجھنا پیارے، انگریزی سے مجھے بڑا بغض ہے۔ مارگن، جیمز اور ہنری نے بھی مجھے انگریزی ہی میں سمجھنے کی حماقت کی تھی، پھر شاید مجھے غصہ آ گیا تھا۔ تمہاری موت ان تینوں سے زیادہ عبرتناک ہوگی۔ کوشش کر دیکھو، لیکن اس بار مس براؤن نہیں چلے گی۔ کوئی نئی لڑکی بھیجنا۔ گھبراؤ مت، اس بار میں خود تم کو سبق دوں گا۔ اوہ، گویا تم پروفیسر کارپیٹ کے کوئی گرگے ثابت ہوتے ہو۔ ریسیور پر عمران کی آواز ابھری۔ کیا میں دریافت کر سکتا ہوں کہ تم نے ظفر کیسل تک کس مقصد سے رسائی حاصل کی ہے؟ فکر مت کرو، ملاقات ہونے پر تمہیں سب کچھ سمجھا دوں گا، گراہم نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ ویسے اتنا اور سن لو کہ تم اب میری نظروں سے چھپ نہیں سکتے۔ میں تمہیں زمین کی تہہ سے بھی ڈھونڈ نکالوں گا۔ میں مونیکا نہیں ہوں پیارے، جو تمہارے چکر میں پھنس گئی تھی۔ تمہارا کیا خیال ہے
کیا میں محض 12 سنگے کو شکار کرنے کی غرض سے مغربی حصے میں گیا تھا؟ کیا مطلب؟ گراہم حیرت سے اچھل پڑا۔ مطلب پھر کبھی اطمینان سے بتاؤں گا، فی الحال صرف اتنا کہہ دینا کافی سمجھتا ہوں کہ بلیو ریبن والی فائل ابھی تک میرے قبضے میں ہے۔ اوہ لیکن ٹھہرو، میں تم سے اس کا سودا بھی کر سکتا ہوں۔ اس بار گراہم نے کاروباری انداز میں کہا۔ آفر دو، ممکن ہے میں منظور ہی کر لوں۔ 50,000 کم ہیں، 75,000۔ گراہم نے بولی بڑھا دی۔ رقم کہاں سے لاؤ گے؟ کیا نواب پر کوئی لمبا ہاتھ مارا ہے؟ تمہیں ان باتوں سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے، مطلب کی بات کرو۔ ٹھیک ہے، لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ پروفیسر بھی تمہاری پیشکش سے متفق ہو جائے گا؟ اتنے اختیارات مجھے بھی ہیں۔ فائل تمہارے حوالے کی جا سکتی ہے، لیکن صرف ایک شرط پر۔ وہ کیا؟ نواب ظفر یاب کو سامنے لے آؤ۔ جہنم میں جاؤ، گراہم جلا گیا۔ تم بھی اگر ساتھ دو تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ ویسے پروفیسر تک میرا ایک پیغام ضرور پہنچا دینا۔ جب تک میں زندہ ہوں وہ اپنی ناپاک سازش میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ میں نہیں سمجھ سکا کہ تم کس سازش کے بارے میں کہہ رہے ہو۔ تفصیلات اطمینان سے بتاؤں گا، فی الحال اتنا ہی عرض کر دینا کافی سمجھتا ہوں کہ نواب کی تحریر شدہ دستاویزات کے بغیر تمہارے فرشتے بھی سرحد تک آسانی سے نہیں پہنچ سکتے۔ کہاں کی ہانک رہے ہو؟ گراہم کے ہونٹوں پر مذیقہ خیز مسکراہٹ ابھر آئی۔ ہانکنا تو اس وقت شروع کروں گا مائی ڈیئر جب تم میرے قبضے میں ہوگے۔ کیا تمہیں اس بات کی امید ہے کہ تم آسانی سے مجھے تلاش کر لو گے؟ ایسی صورت میں جب کہ تم میرے نام سے بھی ناواقف ہو۔ پرواہ مت کرو، میرے جیسے احمقوں کے لیے کوئی بات ناممکن نہیں ہے۔ اس کا ثبوت تم کو کاٹیج نمبر 49 سے بھی دستیاب ہو سکتا ہے۔ کیا تمہیں توقع ہے کہ تمہارے 3 بہترین آدمی ملیریا کے مچھروں کی طرح مسل کر رکھ دیے جائیں گے؟ میں تم سے مارگن اور اس کے ساتھیوں کی موت کا بہت بھیانک انتقام لوں گا۔ گراہم سرد لہجے میں غرایا۔ تیور خطرناک ہی تھے۔ کیوں خون جلا رہے ہو خامخواہ؟ بکواس بند کرو حرامزادے۔ خبردار، گالی مت دینا۔ تم خود ہو گئے حرامزادے، بلکہ الو کے پٹھے بھی۔ یو سن آف اے بچ۔ گراہم اتنی زور سے دھاڑا تھا کہ اس پر کھانسیوں کا دورہ پڑ گیا۔ میں نے پہلے ہی منع کیا تھا۔ حلق مت پھاڑو ورنہ گلا خراب ہو جائے گا۔ میں تم کو گولی مار دوں گا۔ فون پر باپ رے، ریسیور پر خوفزدہ لہجے میں کہا گیا۔ پھر لائن منقطع کر دی گئی اور مارگن ریسیور رکھ کر مس براؤن کی طرف پلٹا تھا۔ تنویر اپنے کمرے میں بیٹھا شاہدہ کو حالات سے آگاہ کر رہا تھا۔ میرا خیال ہے تم نے معاملہ صدیقی کے حوالے کر کے غلطی کی ہے، شاہدہ نے تنویر کے خاموش ہونے کے بعد کہا۔ کیوں؟ مقصد تو صرف نگرانی سے تھا۔ غلط سوچ رہے ہو۔ X2 کے احکامات یہ تھے کہ آخری وقت تک ان دونوں کی نگرانی کی جائے۔ میں نے صدیقی کو یہی احکامات پاس آن کر دیے تھے۔ تم اپنی مرضی کے مالک ہو، لیکن میرا خیال ہے کہ X2 ضرور برہم ہوگا۔ ہوا کرے، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، تنویر نے قدرے ترش روی سے کہا۔ ہم لوگ عمران کے ملازم تو نہیں ہیں، اس کے علاوہ بھی وہ سیکرٹ سروس کا مستقل ممبر نہیں ہے۔ شاہدہ نے فوراً ہی کوئی جواب نہیں دیا۔ کیا تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ اس نے ان تینوں کو ہلاک کر دیا؟ نہیں، صدیقی کی رپورٹ ہے۔ لڑکی کا کیا بنا تھا؟ صدیقی اسے عمران کی ہدایت پر ظفر کیسل تک چھوڑ آیا تھا۔ ظفر کیسل؟ شاہدہ چونکی۔ کیا لڑکی کا تعلق نواب سے ہے؟ پتہ نہیں۔ خود صدیقی نے بھی اس بات پر حیرت کا اظہار کیا ہے، لیکن حکم کی تعمیل تو اسے بہرحال کرنی ہی پڑی تھی۔ صدیقی اس وقت کہاں تھا جب عمران ان سے الجھا ہوا تھا؟ کاٹیج کی بیرونی راہداری میں، تنویر بولا۔ وہ شروع سے اخیر تک وہیں موجود تھا۔ میرا خیال ہے کہ اسے بھی عمران اور سفید فام لڑکی کی وہاں پہنچنے کی اطلاع مل چکی تھی۔ کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ ہم X2 کو حالات سے آگاہ کر دیں؟ فضول ہے، اسے گزشتہ رات ہی سب کچھ معلوم ہو چکا ہوگا۔ ہو سکتا ہے تمہارا اندازہ ٹھیک ہو، لیکن ہمیں بہرحال اپنے فرائض سے کوتاہی نہیں برتنی چاہیے۔ ایک بات آج تک میری سمجھ میں نہیں آ سکی، تنویر نے الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ آخر چیف ہر بار اس احمق کو درمیان میں کیوں گھسیٹ لیتا ہے؟ یہ جملہ تم ذاتی رنجش کی بنا پر کہہ رہے ہو، ورنہ میرا خیال ہے کہ عمران ہم سب سے زیادہ پھرتیلا اور چالاک واقع ہوا ہے۔ میں اسے محض ایک اتفاق کہوں گا۔ کل رات والے حادثے کو کیا کہو گے؟ شاہدہ نے پوچھا۔ کیا اس نے تنہا رہ کر بھی 3 خطرناک آدمیوں کو ٹھکانے نہیں لگایا؟ جس وقت وہ لڑکی کے ساتھ اٹھا تھا اس وقت بھی اس کے چہرے پر خوف کی
ایک معمولی سی جھلک بھی نہیں تھی۔ ہوگا، تنویر نے بیزاری سے جواب دیا۔ میں بیکار بحث میں نہیں پڑنا چاہتا۔ میں اسے زیادتی کہوں گی۔ کہتی رہو، میری صحت پر اس کا کوئی ناخوشگوار اثر نہیں پڑے گا۔ عمران حقیقتاً بڑی گریٹ شخصیت کا مالک ہے، شاہدہ نے سنجیدگی سے کہا۔ کبھی کبھی تو مجھے یہ بھی شبہ ہوتا ہے کہ وہ بذات خود ہی ہمارا چیف ہے۔ اس وہم میں مت پڑو، ہم لوگ پہلے بھی اس مسئلے پر اپنی انرجی ویسٹ کر چکے ہیں۔ ویسے بھی کسی احمق سے ہمیشہ دانش مندی کی باتوں کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ پھر گفتگو طول نہیں پکڑ سکی۔ شاہدہ نے اپنے ٹرانسمیٹر پر سگنل سنے تھے۔ ظاہر ہے وہ کال X2 ہی کی رہی ہوگی۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر ٹرانسمیٹر کا سوئچ آن کیا، پھر کال اٹینڈ کرنے لگی۔ یس سر، اٹ از شاہدہ آن دی لائن۔ شاہدہ، گزشتہ رات تنویر اور صفتر کہاں مر گئے تھے؟ سیٹ پر X2 کی بھرائی ہوئی آواز ابھری۔ صفتر میرے چارج میں نہیں ہے جناب۔ جہاں تک تنویر کا معاملہ ہے، اس نے غلطی سے کام لیا تھا۔ تنویر اس جملے پر اچھلا تھا۔ اس نے کھا جانے والی نظروں سے شاہدہ کو گھورنا شروع کر دیا، لیکن شاہدہ نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی۔ تفصیل بیان کرو۔ آپ کی ہدایت کے مطابق تنویر نے ان دونوں کا تعاقب کیا تھا، لیکن کاٹیج کے قریب اس کی ملاقات صدیقی سے ہو گئی اور تنویر اسے معاملے کی اہمیت سے آگاہ کر کے لوٹ آیا تھا۔ کیا میں نے یہی احکامات دیے تھے؟ وہ رائی ہوئی آواز میں پوچھا گیا۔ میں ابھی تنویر سے یہی ڈسکس کر رہی تھی جناب، شاہدہ نے تیزی سے کہا۔ اس کا خیال ہے آپ کا مقصد صرف نگرانی سے تھا، اس لیے اکیلا صدیقی بھی نگرانی کے لیے کافی تھا۔ تنویر کہاں ہے؟ موجود ہے جناب، اسے سیٹ پر بلاؤ جلدی۔ اس سے پیشتر کہ شاہدہ تنویر کو بلاتی، وہ خود ہی ہورن چباتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ سیٹ کے قریب آ کر اس نے مائک شاہدہ کے ہاتھوں سے لے لیا، لیکن اس وقت بھی وہ شاہدہ کو کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا۔ یس سر، تنویر اسپیکنگ۔ تنویر، عمران کے سلسلے میں میرے احکامات کیا تھے؟ اس بار انتہائی سرد لہجے میں پوچھا گیا۔ میں نے کاٹیج تک اس کی نگرانی کی تھی چیف، اس کے بعد اپنا چارج صدیقی کو ہینڈ اوور کر دیا۔ تم نے کس کی مرضی سے ایسا کیا؟ وہ میرا خیال تھا زیادہ بھیڑ بھاڑ مناسب نہیں رہے گی۔ تنویر نے تھوک نگلتے ہوئے کہا۔ کیا میں نے ایسا کر کے کوئی غلطی کی تھی؟ تم شاید اس وقت اپنے ہوش میں نہیں ہو۔ کیوں؟ تنویر جواب دینے کی بجائے اپنے ہونٹ چبانے لگا۔ چپ کیوں ہو گئے؟ جواب دو۔ میں معافی چاہتا ہوں جناب۔ نہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ آج کل تمہارے اندر خودسری بھی آتی جا رہی ہے کہ اپنی زندگی سے واقعی تنگ آ چکے ہو۔ آئندہ ایسا نہیں ہوگا باس۔ شٹ اپ، دوسری طرف سے کڑک لہجے میں کہا گیا۔ غور سے سنو تنویر، تم آج شام شکار گاہ کے مغربی حصے میں شکار کھیلنے کی غرض سے جاؤ گے۔ ٹھیک 5:30 بجے تم وہاں پر پہنچ جاؤ گے۔ بہتر ہے جناب، تمہارے ساتھ صفتر یا صدیقی نہیں ہوں گے۔ تم اس حصے میں تنہا شکار کھیلو گے۔ تمہاری اطلاع کے لیے یہ بھی بتا دوں کہ یہ حصہ شکار کے لیے ممنوع ہے۔ ممکن ہے کچھ افراد تم کو روکنا چاہیں، لیکن تم کو اس کے باوجود وہاں شکار کھیلنا ہوگا۔ سمجھ رہا ہوں جناب۔ عمران کے سلسلے میں آئندہ سے محتاط رہنے کی کوشش کرنا، ورنہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل میں نہیں چھوڑوں گا۔ میں خیال رکھوں گا جناب، تنویر نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ مائک شاہدہ کے حوالے کر کے کمرے سے باہر نکل جاؤ، میں کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ رائٹ سر۔ تنویر نے مائک شاہدہ کے حوالے کیا، پھر اسے قہر آلود نگاہوں سے گھورتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ تیور ضرورت سے کچھ زیادہ ہی خطرناک نظر آ رہے تھے۔ شاہدہ نے لاپرواہی سے شانوں کو اچکایا، پھر X2 سے گفتگو میں مصروف ہو گئی۔ نہیں مس براؤن ہذیانی انداز میں چیختی ہوئی پیچھے ہٹنے لگی، پھر دیوار سے چپک کر رک گئی۔ خوف سے پھٹی پھٹی نگاہیں رابرٹ گراہم پر ہی مرکوز تھیں۔ گھبراؤ نہیں، میں تم کو تڑپا کر نہیں ماروں گا۔ گراہم کے چہرے پر خونخوار مسکراہٹ ابھری، پھر اس کی گرفت بھی ریوالور کے دستے پر مضبوط ہو گئی۔ لیکن بکواس نہیں سنوں گا، گراہم نے اس کا جملہ کاٹتے ہوئے تیزی سے کہا۔ تم نے کسی شریف آدمی کو ظفر کیسل کا پتہ بتا کر حماقت ہی کا ثبوت دیا تھا۔ حماقت کی سزا تم اچھی طرح جانتی ہو۔ میں تم کو حالات سے آگاہ کرنا چاہتی تھی، مس براؤن نے سہمی ہوئی آواز میں کہا۔ ٹھیک ہے، تم اپنا فرض اپنی مرضی کے مطابق پورا کر چکی ہو، اور اب میرا فرض مجھے آواز دے رہا ہے۔ پلیز رحم کرو، مشکل ہے یعنی۔ گراہم زہر خند سے بولا۔ تمہاری زندگی ہمارے لیے پھانسی کا پھندا بن سکتی ہے۔ کیا تمہارا خیال ہے کہ میں اس پھندے کو خوشی سے گوارا کر لوں گا؟ تم مجھے اپنی قید میں بھی رکھ سکتے ہو۔ مس براؤن کی آنکھوں سے خوف جھانک رہا تھا۔
میں وعدہ کرتی ہوں کہ جب تک تم لوگ اس احمق کا چکر نپٹا نہ لو میں فرار ہونے کی کوشش نہیں کروں گی۔ پہلے میں نے یہی سوچا تھا لیکن پھر ارادہ تبدیل کر دیا۔ کیوں؟ راشن بیبی، میں آستین کے سانپ کو دودھ پلا کر پالنے کے خلاف ہوں۔ گراہم کے لہجے میں درندگی تھی، پھر اس کا ہاتھ فضا میں بلند ہو کر آہستہ آہستہ نیچے ہونے لگا۔ ریوالور کی چرخی کھسک رہی تھی۔ مس براؤن کے چہرے پر موت کے سائے لہرانے لگے اور پھر ٹھہرو۔ کمرے میں ایک ٹھوس اور گرجدار آواز ابھری۔ گراہم کے اعصاب کا تناؤ یکلخت ختم ہو گیا۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف گھوما، پھر اس کے چہرے پر زردی پھیل گئی۔ مس براؤن نے بھی اس نقاب پوش کو حیرت سے گھورا جو دروازے پر جمع ہوا تھا۔ نوارد لمبا تڑنگا اور مضبوط قوا کا مالک تھا۔ جسم پر قیمتی سوٹ موجود تھا لیکن پورا چہرہ نقاب کے پیچھے تھا۔ صرف 2 آنکھیں نظر آ رہی تھیں جن سے اس کی درندگی اور صفاکی کا پتہ چلتا تھا۔ باس، گراہم نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ ریوالور والا ہاتھ مشینی انداز میں نیچے جھکتا چلا گیا۔ مس براؤن کو کس وجہ سے گولی مار رہے تھے؟ نقاب پوش نے سرد لہجے میں پوچھا۔ باس، اس نے کسی شریف آدمی کو ظفر کیسل کا پتہ بتایا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس احمق کا کوئی ساتھی ہی رہا ہو۔ گویا تمہیں مارگن، جیمز اور ہنری کے بارے میں اطلاع مل چکی ہے۔ جی ہاں۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ عمران تنہا ان تینوں پر کس طرح حاوی ہو گیا؟ پتہ نہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ مارگن وغیرہ سے کوئی غلطی ہی سرزد ہوئی ہوگی۔ اپنے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے گراہم؟ میں سمجھا نہیں باس۔ بکو مت، نقاب پوش گرایا۔ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ وہ ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم ہے۔ کیا تم نے اس کا مسئلہ مارگن اور اس کے ساتھیوں پر چھوڑ کر حماقت نہیں کی ہے؟ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا باس کہ وہ نان سینس، نقاب پوش نے گراہم کا جملہ تیزی سے کاٹتے ہوئے کہا۔ صرف تمہاری حماقت کا نتیجہ تھا جو وہ ہاتھ سے نکل گیا۔ اب اس کو ڈھونڈ نکالنا مشکل ہوگا۔ اگر وہ سردار گڑھ میں موجود ہے تو میں اسے قبر سے ڈھونڈ نکالوں گا۔ گراہم ہونٹوں پر زبان پھیرتا ہوا بولا۔ میں تمہیں اس کا موقع دے سکتا ہوں۔ شکریہ باس۔ گراہم کے چہرے پر درندگی کے اثرات نظر آنے لگے، لیکن 2 روز سے زیادہ کی مہلت نہیں دی جا سکتی۔ ٹھیک ہے، اچھی طرح سوچ لو، اس کے بعد تمہارا انجام بھی مارگن اور اس کے ساتھیوں سے مختلف نہیں ہوگا۔ نقاب پوش نے انتہائی روکھے لہجے میں کہا۔ 2 روز میرے لیے کافی ہوں گے باس، گراہم نے تیزی سے کہا۔ ویسے یہ دیگر بات تھی کہ اس کا چہرہ اب بھی ستا ہوا نظر آ رہا تھا۔ مس براؤن، تم جا سکتی ہو۔ تھینک یو باس۔ سفید فارم لڑکی کے چہرے پر زندگی کے تاثرات جاگ اٹھے۔ ایک بات کا خیال رکھنا، تم اب گزشتہ واقعات کو یکسر بھول جاؤ گی، دوسری صورت میں نتائج خطرناک ثابت ہوں گے۔ میں سب کچھ بھول چکی ہوں باس، مس براؤن نے کہا، پھر تیزی سے دروازے سے نکلتی چلی گئی۔ تنویر نے پگڈنڈی کا راستہ چھوڑ کر بائیں جانب بڑھنا شروع کر دیا۔ وہ اس وقت شکاریوں ہی جیسے لباس میں تھا، ہاتھ میں .22 کی ہلکی پھلکی رائفل دبائے۔ وہ گھنے درختوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ راستے میں اس کی ملاقات دوسرے شکاریوں سے بھی ہوئی۔ جب وہ سیدھا راستہ چھوڑ کر بائیں جانب گھوما تھا، اس وقت بھی ایک شکاری نے اسے ان اطراف میں جانے سے روکنے کی کوشش کی تھی۔ ٹھہریے مسٹر، آپ شاید پہلی بار ادھر آئے ہیں۔ کیا مطلب؟ تنویر نے پوچھا تھا۔ کیا یہاں پہلی بار آنے والوں کو شکار کھیلنے کی اجازت نہیں مل سکتی؟ غلط سمجھ رہی ہیں آپ۔ پھر آپ نے مجھے آواز دے کر روکا کیوں تھا؟ آپ جس طرف جا رہے ہیں وہ شکارگاہ کا مغربی حصہ ہے۔ مشرق مغرب کا فرق میں بھی سمجھتا ہوں، لیکن ناراض مت ہوں جناب، میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ اس حصے میں شکار کھیلنا منع ہے۔ کیوں؟ گویا میرا اندازہ ٹھیک ہی تھا کہ آپ پہلی بار سردار گڑھ آئے ہیں۔ میں نے ممانعت کی وجہ دریافت کی تھی، تنویر نے روکھے لہجے میں پوچھا۔ یہ حصہ نواب صاحب اور ان کے دوست احباب کے لیے مخصوص ہے۔ ہوگا، پھر میں کیا کروں؟ عجیب آدمی ہیں آپ۔ شکاری جھلا گیا۔ میرا خیال تھا آپ شکر گزار ہوں گے۔ غلط خیال تھا آپ کا، میں خواہ شکریہ ادا کرنے کا قائل نہیں ہوں۔ بڑے شوق سے کھیلیے شکار، مجھے کیا؟ شکاری نے تنویر کو خوشمگی نگاہوں سے دیکھا، پھر منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑاتا ہوا اپنے آگے جانے والے ساتھیوں سے جا ملا۔ تنویر تھوڑی دیر تک کھڑا کچھ سوچتا رہا، پھر دوبارہ قدم آگے بڑھا دیے۔ شکاری کے جملے ابھی تک اس کے کان میں گونج رہے تھے، لیکن اس نے کوئی نئی اطلاع تو نہیں دی تھی اسے۔ X2 نے بھی احکامات دیتے ہوئے یہی کہا تھا کہ شکارگاہ کا مغربی حصہ عام شکاریوں کے لیے ممنوع تھا۔ اس کا ذہن الجھنے لگا۔ جب وہ حصہ شکاریوں کے لیے ممنوع تھا تو پھر اسے خاص طور پر اسی سمت کیوں روانہ کیا گیا تھا؟
کیا X2 گزشتہ رات کی حماقت کے سلسلے میں اسے کوئی سزا دینے کا پروگرام مرتب کر چکا ہے؟ تنویر کسی خطرے کے تصور ہی سے کانپ اٹھا، لیکن احکامات کی پیروی تو بہرحال کرنی ہی تھی۔ پیروی نہ کرنے کی صورت میں وہ کسی دوسری مصیبت میں پھنس سکتا تھا۔ 15 منٹ تک وہ آگے بڑھتا رہا، پھر گھنے درختوں کی دوسری طرف جا کر اسے ایک بار پھر رک جانا پڑا۔ کانٹے دار تاروں کی بندش غالباً اسی مقصد کے لیے ہوگی کہ اگر کوئی شکاری غلطی سے یہاں تک پہنچ بھی جائے تو مزید آگے بڑھنے کی جرت نہ کر سکے۔ تاروں کی حد بندی کے ساتھ ہی ایک بورڈ بھی موجود تھا جس پر جلی حروف میں تحریر تھا کہ یہ حصہ نواب ظفریاب کے لیے مخصوص ہے۔ ان اطراف میں کسی کو شکار کھیلنے یا داخل ہونے کی قطعی اجازت نہیں ہے۔ خلاف ورزی کرنے والا سخت سزا کا مستحق قرار دیا جائے گا۔ تنویر کی پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ چند ثانیے تک وہ کوئی فیصلہ نہ کر سکا کہ اس کا اگلا قدم کیا ہونا چاہیے۔ پھر اس نے ایک طویل سانس لی اور حد بندی کے تاروں کو پھلانگ کر دوسری طرف آ گیا۔ X2 کے عطاب سے بچنے کے لیے اس نے نادیدہ دشمنوں سے ٹکرا جانا مناسب سمجھا تھا۔ تاریکی چونکہ بڑھتی جا رہی تھی، اس لیے ظاہر ہے کہ اس کی رفتار کم ہو گئی ہوگی۔ 1-2 بار اس نے پلٹ کر اپنے اطراف کا جائزہ بھی لیا، لیکن ابھی تک ایک ذی نفس بھی اسے نظر نہیں آ سکا۔ احتیاطاً اس نے ٹارچ تھیلے سے نکال کر رائفل پر فٹ کر لی۔ ممکن تھا کوئی جنگلی جانور ہی اس پر اچانک حملہ کر بیٹھا۔ مزید 10 منٹ تک وہ خودرو جھاڑیوں کے درمیان سے گزرتا رہا، پھر اچانک اس کی آنکھیں چندھیا کر رہ گئیں۔ ٹارچ کی تیز روشنی داہنی جانب سے براہ راست اس کی آنکھوں پر ہی ڈالی گئی تھی۔ کون ہو تم؟ کسی نے گرجدار آواز میں پوچھا۔ قریب آ کر بات کرو، میں حلق پھاڑ کر گفتگو کرنے کا عادی نہیں ہوں، تنویر نے جھلائے ہوئے انداز میں جواب دیا۔ روشنی قریب آنے لگی، پھر تنویر نے اس کے قریب پہنچنے پر اتنا اندازہ تو کر ہی لیا تھا کہ وہ تنہا ہے۔ ویسے وہ یہ دیکھ چکا تھا کہ آنے والا غیر مسلح نہیں ہے۔ اس کے ہاتھ میں دبا ہوا 0.38 کا آٹومیٹک پستول روشنی کے دائرے میں صاف نظر آ رہا تھا۔ اب بتاؤ تم کون ہو؟ شکاری، تنویر نے سنجیدگی سے کہا۔ سورج شکل سے تو اندھے نظر نہیں آ رہے ہو، کیا مطلب؟ مطلب ہی بتا دوں گا۔ ویسے کیا تم کو حد بندی کا تار اور وہ بورڈ نظر نہیں آیا تھا جسے پیچھے چھوڑ کر تم یہاں تک پہنچے ہو؟ مجھے نواب ظفریاب سے ملاقات کرنی ہے، تنویر نے اندھیرے میں تیر چھوڑا۔ ویسے وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ اگر آنے والے نے غیر مہذب ہونے کی کوشش کی تو وہ اسے ڈھیر کر دے گا۔ تنہا آدمی سے نپٹ لینا کوئی ایسی زیادہ دشوار گزار بات نہیں تھی۔ ملاقات نہیں چلے گی مائی ڈیئر، اگر ملاقات کرنی ہے تو تم ظفر کیسل کا رخ کرتے۔ وہاں بھی گیا تھا لیکن ملاقات کی کوئی سبیل نہیں نکل سکی اور تم منہ اٹھائے اس طرف آ گئے۔ کیوں؟ تمیز سے گفتگو کرو، تنویر نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ میں کوئی ایسا ویسا آدمی نہیں ہوں جو بےہودگی برداشت کر لوں۔ اوہ، جھگڑا بھی کرو گے؟ روشنی کے پیچھے کھڑے ہوئے آدمی نے پوچھا۔ تنویر ابھی تک اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا تھا۔ بات بڑھانے سے کیا فائدہ؟ تنویر نے دوسرا طریقہ اختیار کیا۔ اگر یہاں نواب کا کوئی ذمہ دار آدمی موجود ہے تو مجھے اس کے پاس لے چلو۔ ضرور لے چلوں گا، لیکن ابھی تک تم نے نواب سے ملنے کی وجہ نہیں بتائی۔ ہے ایک ضروری کام، تمہیں بتایا نہیں جا سکتا۔ مکالمے اچھے خاصے بول لیتے ہو مائی ڈیئر، تاریکی سے جواب ملا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا ہم اتنے ہی احمق ہیں کہ تم کو اسی طرح اپنے باس تک لے چلیں گے؟ کیا مطلب؟ لیکن پھر اس سے پیشتر کہ اسے کوئی جواب ملتا، مطلب خود ہی اس کی سمجھ میں آ گیا تھا۔ پشت کی جانب جھاڑیوں میں سرسراہٹ سی ہوئی تھی۔ پھر اس سے پہلے کہ تنویر سنبھل پاتا، کوئی وزنی چیز کھٹاک سے اس کے سر سے ٹکرا گئی۔ 1 سیکنڈ کے اندر ہی لاتعداد سورج اس کی آنکھوں کے سامنے طلوع ہو کر غروب ہوتے چلے گئے۔ پھر ظاہر ہے کہ اس کا ذہن گپ اندھیروں میں ڈوب کر رہ گیا ہوگا۔